أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 418 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کی تلاوت کی گئی. ترجمہ اس آیت کا لفظی ترجمہ یوں ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا، تم ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء، گواہی دینے والے، للہ، اللہ کے لیے، ولو، اگرچہ، علی انفسکم، وہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، او یا الوالدین، والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور قرابت داروں کے خلاف ہو، ان اگر یکن وہ شخص ہو غنیًا، مالدار، او یا فقیراً، فقیر ہو، فاللہ، تو اللہ، اولا، زیادہ حقدار ہے، بہما، ان دونوں کا، چنانچہ فلا تتبعوا، تم پیروی نہ کرو، الہوا، خواہش کی، ان تعدلوا، یہ کہ نہ تم انصاف کرو، وَإِنْ، اور اگر، تلووا، تم موڑو زبان کو، او یا تعرضو، تم اعراض کرو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے، بما تعملون خبیرا، اس کے ساتھ جو کچھ کہ تم کرتے ہو خبردار. ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا. اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی اختیار کرو گے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 6 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو. دوسری بات، اللہ کے خاطر گواہی دینے والے بنو. تیسری بات، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو. چوتھی بات، وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. اور پانچویں بات، ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہے. اور چھٹویں بات یہ کہ اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے اپنے پہلو کو بچاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. دنیا میں امن و امان کا قیام عدل و انصاف کے بغیر ناممکن ہے. تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا میں انسان عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نہ خود ذرہ برابر ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ظلم کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. انسانی سماج کے لیے عدل و انصاف لازمی ہے، جس کے بغیر امن و سلامتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے متعلقین کے درمیان اور اپنے دائرۂ اختیار میں عدل و انصاف کو قائم رکھے. حق تلفی
طرفداری، جانبداری، جھوٹی گواہی، یہ وہ برائیاں ہیں جن سے انسانی سماج داغدار ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، آقا ہو یا غلام، سب کو چاہیے کہ انصاف کی بات کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے سماج کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ دشمن قوم کے درمیان بھی کوئی معاملہ آ جائے تو دشمنی اپنی جگہ رہے گی، مگر ان کے ساتھ بھی کسی معاملے میں دشمنی نہیں کی جائے گی اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ سارے ایمان والوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معاملات میں کسی کا حق ادا کرتے ہوئے بھی اور کسی کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے بھی انصاف پر قائم رہیں، اور اگر اقرار کرنے کی یا گواہی دینے کی نوبت آ جائیں تو اللہ کی رضامندی پانے کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جائیں۔ سچی گواہی دینے کی صورت میں اگر اپنے ہی خلاف گواہی دینی پڑے، تمہیں گواہی دینا ہوگا، اگر اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تمہیں دینی ہوگی۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی حکم ربانی ہے۔ گواہی دیتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ مالدار کے خلاف گواہی دی جائے گی تو مالدار کی ناراضگی مولنی پڑے گی۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مالدار کے بھی خیر خواہ ہیں اور فقیر اور غریب کے بھی تم سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ جھوٹی گواہی دے کر خواہ کسی کی خیر خواہی مت کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر سچی گواہی دینے میں توڑ مروڑ سے یا ٹال مٹول سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم سے پوری طرح باخبر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ دو شخصوں کے درمیان میں دو شخصوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک غنی تھا اور ایک فقیر تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان فقیر کی طرف ہوا، اس خیال سے کہ فقیر آدمی مالدار پر کیا ظلم کرے گا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا واللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، کہ ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے خلاف۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ بس اگر تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھو عدل کو نہ چھوڑنا، اور اگر تم لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تو ہی اختیار کرو گے تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، اور اگر باخبر ہے تو پھر اللہ وہ سزا بھی تم کو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ